اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی فوار ہی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب جہاں پر ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کے لیے ہے، اور بتلایا جا رہا ہے کہ خالص نیت اور صاف دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ جہاں پہ یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے والا خسارہ نہیں اٹھاتا۔ نمبر 2، ریاکاری اور احسان جتلانے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اسے پہلے والی آیت میں دیکھا، ریاکاری، احسان جتلانے اور تکلیف دے صدقہ کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ اس طریقے سے ان کے اعمال عقارت جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اب یہ ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کی مثال ہے، یعنی جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور دل کے اس اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا فرمائے گا اور ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ دل کو ثابت قدم رکھتے ہوئے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں خرچ کرتے ہوئے کوئی تردد یا پریشانی ہوتی ہے اور نہ بعد میں کوئی پشیمانی ہوتی ہے۔ تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے جہاں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو، اور اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی ہے یا شبنم کے قطرے ہی کافی ہے۔ تو یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، کسی صورت بھی اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ زور کے می سے مراد زیادہ مال خرچ کرنے کے ہیں۔ اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے، اور ادروائز تھوڑا عمل بھی کام آتا ہے، یعنی ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اور دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ، یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں سخاوت اور خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ مال خرچ کرنے میں تردد نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر 2 طرح کی آفتیں آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یا تو انسان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، یہ ریاکاری بہت بڑی ایک بیماری ہے، یا پھر انسان کی نیت کمزور ہوتی ہے، وہ خرچ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، جبکہ سچے مومن ان دونوں آفتوں سے بچ کر صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ ان کے خرچ کی مثال بتائی گئی ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک باغ جس میں بے شمار درخت ہو اور گھنا سایہ ہو، اور یہ باغ اونچی زمین پر ہے جس کو صبح، دوپہر، شام سورج کی پوری روشنی حاصل ہوتی ہے، تو ایسے باغ کے پھل زیادہ ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں۔ اونچی جگہ پر باغ ہونے کی وجہ سے دھوپ بھی زیادہ لگے اور ہوا بھی، اور اگر جہاں پہ زوردار بارش برسے تو پھل زیادہ یعنی دگنا لائے، یعنی زمین نمدار ہونے کی وجہ سے اور دوسرے مابن اسباب کی وجہ سے اور بکثرت پانی کی موجودگی کی وجہ سے اس باغ سے دگنا پھل حاصل ہو۔
اور اگر اس پر بارش نہ برسے تو فوار ہی کافی ہے، یعنی عمدہ زمین کی وجہ سے معمولی بارش بھی کافی ہے۔ تو یہی حال یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا ہے۔ کوئی زیادہ خرچ کرے یا کم، ہر ایک کو اس کے مطابق فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ہر ایک کے ثواب میں پوری طرح اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو بڑھانے والا وہ خدا تعالیٰ ہے جو تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جہاں انسان کو اپنے فائدے کا خیال نہیں رہتا تو اسے وہاں بھی انسانوں کا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر دنیا میں اس جیسا کوئی باغ ہوتا تو لوگ اس کو فائدہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے، بلکہ ہوتا یوں کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے اور نوبت جنگ و جدل تک پہنچ جاتی۔ دیکھا جائے تو یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور جہاں پر بے شمار مصائب ہیں، اور یہ ثواب جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، مومن اسے بصیرت ایمانی کے نور سے دیکھتا ہے کہ اگلا جہان دائمی ہے، اس کی خوشیاں اور نعمتیں دائمی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، ان کی ہمت بیدار نہیں ہوتی، اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ آخرت سے بے رغبتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر جو یقین ہے وہ کمزور ہے۔ اگر واقعی بندے کو یقین ہوتا اور دل میں ایمان سرایت کر چکا ہوتا تو اس کے لیے دل جذبے اور ولولے سے معمور ہو جاتے اور ثواب کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا آسان ہو جاتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیسی ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نیک جزا کا حقدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ثواب و اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں ہے، اللہ کی رضا میں خرچ کرنے والوں کو پورا پورا اجر ملے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114 میں ہے، اللہ کی راہ میں کیے گئے کام کا بڑا اجر ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 22 میں ہے، اللہ کی رضا کے متلاشیوں کا انجام بہترین ہوگا۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 9 میں ہے، مخلص اور مخیر حضرات لوگوں کے شکریہ اور جزا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کی پختگی کے ساتھ ہمیں مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔